آپ کو دکھائیں گے نہر زبیدہ. تو یہ مزدلفہ ہے. یہ عرفات میں جبل رحمت کے نیچے یہ وہ دیوار ہے جو نہر زبیدہ سے تعلق رکھتا ہے. خلیفہ ہارون رشید کی بیوی زبیدہ نے اس کے تعمیر کا کام شروع کیا تھا. جبل رحمت کے نیچے نہر زبیدہ کے آثار ہے. 170 ملین دینار اس پر لاگت آئی تھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں اسحاق میاں مکہ المکرمہ سے. اس وقت میں مین مزدلفہ روڈ پر ہوں اور آپ کو دکھائیں گے نہر زبیدہ. نہر زبیدہ کیا ہے، کیسے تعمیر کیا گیا ہے، اس پر کتنی لاگت آئی ہے وغیرہ وغیرہ، یہ سب اس ویڈیو میں ملاحظہ کیجیے. یہ مزدلفہ آتے ہوئے پہلے یہ مزدلفہ ریلوے اسٹیشن آتا ہے. اور یہ بالکل قریب ہے الراجی مسجد سے متصل مزدلفہ ہے، تقریباً 2-3 کلومیٹر کے فاصلے پر. نہر زبیدہ کے بارے میں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم یہاں پر آئیں گے اور آپ کو دکھائیں گے نہر زبیدہ. تو یہ مزدلفہ ہے بالکل، یہ ساتھ میں مزدلفہ مسجد ہے، ساتھ ہی یہ نہر زبیدہ کا آخری سرہ ہے. تو پورا نہر زبیدہ بھی آپ کو دکھائیں گے. یہ تصویری جھلکیاں ہیں. یہ پورا میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں تاکہ آپ لوگ بھی اس سے واقف ہو. باقی پورا ڈیٹیل انشاءاللہ ویڈیو میں آپ آگے ملاحظہ کیجیے گا. اس طرح دیوار بنا ہوا ہے اور دیوار پر یہ تصویر منظر کشی کی گئی ہے. یہ میں اندر جا رہا ہوں کہ دیکھ سکے کہ یہاں پر کیا کیا ہے اندر. اچھا، ادھر کوئی پانی کا پائپ لگا ہے. یہ اندر سے یہ صورتحال ہے. اللہ، نہر زبیدہ. اچھا، تو یہاں پر تو ابھی بس درخت ہیں، نیچے یہ درخت ہے، لیکن یہ نہر یہاں تک آ گیا تھا. یہ آخری سرہ ہے نہر کا. تو یہ نہر جو ہے نا یہاں پر ختم ہو گیا تھا، یعنی مزدلفہ تک یہ پہنچا تھا. یہ اس زمانے میں حجاج کرام کی سہولت کے لیے یہاں پانی کی قلت ہوا کرتی تھی. تو زبیدہ جو ہارون رشید، خلیفہ ہارون رشید کی بیوی تھی، خلیفہ ہارون رشید کے انتقال کے بعد ملکہ زبیدہ نے نہر زبیدہ کی تعمیر کرنے کا فیصلہ کیا تھا. تو یہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے. اس کا آخری حصہ یہ ہے مزدلفہ میں. یہ مزدلفہ میں مسجد ہے اور یہ مزدلفہ کا میدان ہے. یہاں بھی توسیع کا کام جاری ہے. حجاج کرام کی سہولت کے لیے مزید آسانی پیدا کرنے کے لیے کام جاری ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں جگہ جگہ پر مٹی. اور یہ جو نہر زبیدہ ہے یہ اس کا آخری سٹوریج تھا. اس کے بعد مینا میں جو ہے نا اس کا پانی مینا تک پہنچایا جاتا تھا. یہ نہر وادی نعمان سے یہاں پر جو مکہ میں اس کی پہنچ ہے وہ وادی نعمان سے لے کر مزدلفہ اور مینا ہے. زبیدہ بنت جعفر عباسی خلیفہ ہارون رشید کی زوجہ اور نہر زبیدہ سے شہرت حاصل کرنے والی عباسی ملکہ تھی. وہ ہاشمی خاندان کی چشم و چراغ تھی. ان کا نام
ام العزیز تھا، مگر ان کے دادا ابو جعفر المنصور پیار سے زبیدہ یعنی مکن کا پیڑا کہہ کر پکارتے تھے، چنانچہ سب اسی کا اصل نام بھول گئے اور زبیدہ سے مشہور ہو گئی۔ ہارون الرشید 5ویں مشہور ترین عباسی خلیفہ تھے جو 763 عیسوی میں پیدا ہوئے تھے اور 24 مارچ 809 کو وفات پائے تھے۔ زبیدہ ہارون الرشید کی چچا زاد لگتی تھی۔ یہ جو سامنے نظر آ رہا ہے مزدلفہ میں، یہ نہر زبیدہ سے تعلق رکھنے والا ٹینکی ہے، پانی کی ٹینکی۔ تو یہاں پر پانی کا مکمل سٹوریج، اسی ٹینکی میں پانی جمع ہوتا تھا، یہ سٹوریج کے لیے بنائی گئی ٹینکی ہے۔ اور یہ مزدلفہ ہے، مزدلفہ کا پورا میدان، عرفات سے جو لوگ آتے ہیں وہ اسی راستے پر آتے ہیں۔ یہ پورا یہ مسجد مزدلفہ اور یہ وہ ٹینکی بنائی گئی ہے۔ خوش شکل، ذہین، نرم خو، رحم دل، مخیر اور انتہائی خوش پوش تھی۔ نہ صرف پڑھی لکھی اور قابل خاتون تھی بلکہ امیر ترین خواتین میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ تو یہ نہر زبیدہ مزدلفہ کا مین ٹینک ہے پانی کا، جہاں سے یہ مینا جو سامنے نظر آ رہا ہے یہ مینا ہے، تو وہاں تک یہ پھر پمپوں کے ذریعے پہنچایا جاتا تھا۔ نہر زبیدہ کا واقعہ کچھ یوں ہے کہ جب خلیفہ ہارون الرشید کی بیوی جس کا نام زبیدہ تھا حج کے لیے تشریف لائی تو زبیدہ نے پانی کی قلت کی وجہ سے حجاج کرام اور اہل مکہ کو درپیش مشکلات اور دشواریوں کا بعین ہی مشاہدہ کیا۔ یہ جو ہے نا قبر ہے یہاں پر نہر زبیدہ کے پاس، لیکن اب اس کی تاریخ کا مجھے تو علم نہیں ہے کہ یہ صحابی تھا یا کوئی عام تو نہیں ہوگا، کیونکہ یہ مزدلفہ ہے اور مزدلفہ کے میدان میں ساتھ میں یہ ٹینک ہے نہر زبیدہ کا، تو ادھر پر یہ ایک قبر مل گئی جس سے پورا کور کیا گیا ہے جس کو، تو اس کا ہسٹری پھر معلوم کرنا پڑے گا کہ یہ کس کی قبر ہے یہاں پر، لیکن یہ مزدلفہ ہے اور یہ نہر زبیدہ کا جو مین سٹوریج ہے وہ ہے۔ تب سے ہی زبیدہ نے مکہ میں ایک نہر بنانے کا ارادہ کیا۔ زبیدہ قبل ازیں مکہ والوں کو مال و زر سے نوازتی رہتی تھی، جبکہ مکہ آنے والے حجاج کرام کے ساتھ بھی حسن سلوک روا رکھتی تھی اور بے حد فیاضی سے پیش آتی تھی۔ جب زبیدہ نے حجاج کرام کی سہولت کی خاطر مکہ میں نہر کا منصوبہ پیش کیا تو مختلف علاقوں سے ماہر انجینئرز بلوائے گئے۔ مکہ المکرمہ سے لگ بھگ 35 کلومیٹر، جبکہ کچھ روایات میں کہا جاتا ہے کہ 38 کلومیٹر شمال مشرق میں وادی حنین کے پہاڑ جبال طواد سے نہر نکالنے کا پروگرام بنایا گیا۔ اس موقع پر مزید ایک اور نہر جس کا پانی جبال قرا سے وادی نعمان کی طرف جاتا تھا تو اس پانی کو بھی نہر زبیدہ میں شامل کر لیا گیا۔ یہ مقام عرفات سے 12 کلومیٹر جنوب مشرق میں واقع تھا۔ یہ صرف ایک نشانی باقی ہے، اس میں تو ابھی نکاسی ہو رہی ہے پانی کی، لیکن سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ نہر زبیدہ کا جو مین ٹینکی ہے، سٹوریج ہے، تو وہ اسی نہر کے ذریعے اسی راستہ پر آ کے یہاں پر سٹوریج ہوتا تھا، جہاں سے پھر بعد میں مینا اور دوسرے مقامات تک پمپوں کے ذریعے، مشینوں کے ذریعے پہنچا دیا جاتا تھا۔ نہر زبیدہ کے متعلق ہم بات کر رہے تھے، تو عرفات میں نہر زبیدہ کے آثار بھی نظر آتے ہیں۔ آپ لوگوں کو ابھی میں دکھاؤں گا کہ وہ کیا آثار ہے۔ تو نہر زبیدہ وہاں سے یہاں پر سٹوریج وغیرہ تھا، مگر اس کے آثار یہ ہے
یہ دیواروں میں جبل رحمہ کے نیچے یہ وہ جگہ ہے جہاں سے نہر زبیدہ گزر رہی ہے. یہ جو دیوار آپ کو نظر آ رہا ہے تو یہ نہر زبیدہ کا دیوار ہے. اچھا، یہاں پر عرفات میں حجاج کرام کے لیے نہر زبیدہ ٹوٹیاں لگی ہوئی ہے اور یہ ٹانکی ہے، چھوٹی سی ٹینکی بنائی گئی ہے. تو یہاں پر عرفات میں جو حجاج کرام تھے وہ اس سے مستفید ہوتے تھے. تو یہ وہ دیوار ہے، یہ عرفات میں جبل رحمت کے نیچے یہ وہ دیوار ہے جو نہر زبیدہ سے تعلق رکھتا ہے. یہاں پر یہ سبیل ہے، تو یہاں سے حجاج کرام نہر زبیدہ کے پانی سے مستفید ہوتے تھے. یہاں پر یہ پورا سلسلہ ہے، آخر تک یہ جاتا ہے. یہ بالکل جبل رحمہ کے نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں. میں آگے بھی آپ کو دکھاؤں تو جبل رحمہ کے نیچے نیچے یہ سارا جو بھی ایریا ہے تو یہ پھر مزدلفہ جاتا ہے. تو یہ پورا جو پانی کا سلسلہ تھا نہر زبیدہ کا، تو پھر یہ یہاں سے عرفات اور مزدلفہ یہ لنک ہے، یہ ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں نہر زبیدہ کا. اور یہ جو جگہ بنے ہوئی ہے، یہ جو جگہ بنے ہوئی ہے میں دکھا دوں آپ کو. تو یہ وضو خانہ پائپ نظر آ رہے ہیں سامنے، بالکل پائپ نظر آ رہا ہے. جبل رحمت کے نیچے نہر زبیدہ کے آثار ہے. یہاں پر وضو خانہ بنا ہوا ہے. یہ اس زمانے کے ہے. 1200 سال تک حجاج کرام نہر زبیدہ سے مستفید ہوتے رہے ہیں، 1200 سال تک. تو یہ وہ جگہ ہے، جبل رحمہ ہے اوپر وہ ہے، اور نیچے یہ نہر زبیدہ کے آثار ہے. حجاج کرام عمرہ زائرین یہاں تو آتے ہیں، لیکن اکثر ان کو یہ علم نہیں ہوتا ہے کہ یہ کیا بنا ہوا ہے. تو یہ جتنے بھی آثار آپ لوگوں کو نظر آ رہے ہیں یہ نہر زبیدہ کے آثار ہے. یہ یہاں سے مزدلفہ اور مینا تک، جو کہ اسی ویڈیو میں آگے یا پیچھے آپ لوگوں کو ہم دکھائیں گے نہر زبیدہ کے. تو یہ وہی سلسلہ ہے، وہی تسلسل ہے نہر زبیدہ کا، جو وادی نعمان سے یہ جو ہے نا 38 کلومیٹر کا فاصلہ ہے. اس نہر زبیدہ کی طوالت وہ 38 کلومیٹر ہے. اور 1200 سال تک، جیسے کہ میں نے پہلے بھی کہا، حجاج کرام اس سے مستفید ہوتے رہے ہیں. اور یہ خلیفہ ہارون الرشید کے وفات کے بعد خلیفہ ہارون الرشید کی بیوی زبیدہ نے اس کے تعمیر کا کام شروع کیا تھا. اور لگ بھگ 170 ملین دینار اس پر لاگت آئی تھی اس وقت کے مطابق. آج کے دور میں اگر آپ ضرب دے دیں تو یقیناً یہ ایک خطیر لاگت ہے. یہ وادی عرفات ہے. تو یہ وہی آثار ہے نہر زبیدہ کا، جو جبل رحمت کے ارد گرد پورا جو ہے نا یہ سلسلہ، یہ دیوار، تو یہ اس نہر کے آثار ہے جو ابھی تک موجود ہے عرفات میں بھی. عرفات سے یہ سلسلہ تسلسل شروع ہوا ہے. تو یہ نہر زبیدہ ہے، باقاعدہ عرفات اور مزدلفہ کو کور کرتے ہوئے پہاڑ کے نیچے نیچے دامن میں یہ سلسلہ ہے. اس عظیم منصوبے پر اس زمانے میں 17 ملین دینار، جبکہ کچھ روایات کے مطابق 170 ملین دینار لاگت آئی ہوئی تھی. زبیدہ نے اس کے علاوہ عراق سے مکہ تک حاجوں کے قافلوں کے لیے گزرگاہ بنائی. اس سائڈ عرفات ہے، عرفات کی طرف سے یہ مزدلفہ کی طرف نکلتا ہوا مینا اور مزدلفہ، یہ پورا نہر یہاں سے پہاڑی سلسلے میں نکلتا ہے مزدلفہ تک. اسے درب زبیدہ کہا جاتا ہے. حاجوں اور مسافروں کے لیے سرائے، کنویں اور مسجدیں بھی بنوائی. دن رات ہزاروں مزدور پہاڑیاں کاٹنے میں مشغول رہتے تھے. کہا جاتا ہے کہ زبیدہ نے حساب کتاب کی تفصیل لی مگر دیکھے بغیر دریا میں پھینک دی. ماشاءاللہ جانے کے لیے سیڑھیاں بھی بنائی ہے اس میں. تو یہ نہر زبیدہ ہے جو ادھر سے نکلا ہوا ہے. میں آپ لوگوں کو اس کا ڈائریکشن بتاتا ہوں. وہ جو سامنے لکیر سا ہے یہ اس پہاڑ سے نیچے اترا ہوا ہے، اور یہ عرفات سے ہوتے ہوئے مزدلفہ کو کراس کر کے ادھر سے نکلا ہے، اور اس پھر مزدلفہ کے آخری اینڈ میں جا کے ڈرین ہوا ہے. ادھر اس کا مین ہب ہے، مین ٹینک ہے. تو اسی طرح گزر کے
आगे गुजरा हुआ है। اور کہا کہ یہ تمام کام محض اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے، یہ حساب میں قیامت کے دن پر چھوڑتی ہوں۔ 1200 سال تک مکہ المکرمہ اور ملحقہ علاقوں کے لوگوں نے نہر زبیدہ کے پانی سے فائدہ اٹھایا، اور ان کے پانی کی فراہمی کا بڑا ذریعہ یہی نہر زبیدہ تھا۔ 1950 میں یہ نہر سوکھ جانے کے باعث اس کی بحالی پر خاطر خواہ توجہ نہیں دی گئی اور فراہمی آب کے دوسرے ذرائع تلاش کی گئے۔ اللہ تعالیٰ مرحومہ کو ان کے اس عظیم کارنامے پر جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین۔